خالق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس اور پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم و کرم فرمائے اور ہمارے وطن ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ عزیزان گرامی، اسلام سے قبل مکہ کے اندر جو قبائل آباد تھے، ہر قبیلہ اپنے آپ کو دوسرے قبیلے سے افضل اور اعلیٰ گردانتا تھا اور ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے۔ اس قبیلے کو زیادہ عزت والا سمجھا جاتا، احترام اس کا کیا جاتا۔ جس قبیلے کے پاس مال زیادہ ہوتا اس قبیلے کو عزت والا سمجھا جاتا، جس قبیلے کی اولاد زیادہ ہوتی اس قبیلے کو عزت والا سمجھا جاتا، جس قبیلے کے اندر افراد زیادہ ہوتے۔ ان چیزوں کو معیار بنا کر قبائل ایک دوسرے پر فخر کرتے، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے، بہتر خیال کرتے، یہاں تک کہ جب دو قبائل کے درمیان جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس بات پر جو ہے وہ ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس فخر کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے اپنی قبروں کو بھی گننا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس اولاد زیادہ ہے، ہمارے پاس افراد زیادہ ہے اور ہمارے قبیلے کی قبریں بھی زیادہ ہیں۔ اور اگر کسی شخص کے پاس، قبیلے کے کسی سردار کے پاس عورتیں زیادہ ہوتی، یعنی وہ زیادہ شادیاں کی ہوتی، اس وقت کے لوگ جو تھے قبائل کے سردار، وہ 100 شادی کرتے تھے، کس وجہ سے کہ ہم شادیاں زیادہ کریں گے، کثرت کے ساتھ شادیاں کریں گے تو ہماری اولاد بھی زیادہ ہوگی، جب اولاد زیادہ ہوگی تو ہمیں دوسرے قبیلوں پر سبقت اور فوقیت حاصل ہوگی، ہمارے پاس افراد زیادہ ہوں گے، ہماری اولاد زیادہ ہوگی۔ لیکن اسلام نے ان چیزوں کو افضلیت کا معیار نہیں رکھا۔ ایک تو جو بات اس وقت یہ تھی کہ کثرت ازواج والی، اس پر اسلام نے پابندی لگائی اور ایک مرد کو زیادہ سے زیادہ ایک وقت کے اندر 4 شادیاں کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اور اس معاشرے کے اندر انسان کے جو عمومی رویہ ہے اس کا ذکر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے سورہ تکاثر کے اندر کیا، جو آپ احباب کے سامنے میں نے تلاوت کی، سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ وہ قبائل جو عرب کے 2 قبیلے جنہوں نے آپس کے اندر، ایک قبیلہ بنو سہم اور ایک قبیلہ بنو عبد مناف، ان دونوں کے درمیان جب ایسی بات چیت شروع ہوئی، انہوں نے اپنی قبروں تک کو جب گنا تو رب العالمین حکم الحاکمین نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا الہاکم التکاثر، کہ مال کی کثرت نے تمہیں ہلاکت کے اندر ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو گننے پر پہنچ گئے۔ اسلام اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا کہ کوئی زیادہ دولت مند ہے تو وہ عزت والا ہے، کوئی زیادہ اولاد والا ہے تو وہ عزت والا ہے، جس کے پاس بندے زیادہ ہیں تو وہ عزت والا ہے۔ اسلام نے اس عزت کا معیار جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری رکھی ہے۔ اگر کوئی غریب بھی ہے لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے، اس کے دل کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے،
اللہ کے نزدیک وہ شخص قابل عزت ہے، وہ شخص قابل احترام ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی دیکھیں تو وہی رویے اس وقت ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم امیر کو سلام کرتے ہیں، غریب کو سلام تک کرنا گوارا نہیں کرتے۔ جس کے پاس مال ہو وہ چاہے اس کا کردار جس طرح کا بھی ہو، ہم اس کی دولت کو دیکھ کر اس کو سلام کرتے ہیں۔ لیکن ایک غریب ہے، وہ پرہیزگار بھی ہے، نیکوکار بھی ہے، نماز روزے کا پابند بھی ہے، لیکن ہے غریب، ہماری نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، ہماری نگاہ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں، ہماری نگاہ میں اس کا کوئی مقام نہیں، اس کا کوئی مرتبہ نہیں، ہم اس کو سلام تک کرنا گوارا نہیں کرتے۔ تو رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی محبت نے، کثرت مال کی محبت نے انسان کو ہلاکت کے اندر ڈال دیا۔ یہ مال و دولت یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی ایک نعمت ہے، لیکن رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے تحت یہ مال انسان کے لیے وبال کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوگا، اس وقت اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا اس کو۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے کسی کو مال عطا کیا ہے، دولت عطا کی ہے، کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بھئی دولت آ گئی ہے تو جس طرح مرضی حاصل کرے، جس طرح مرضی خرچ کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا بتا مال کو کس طریقے سے حاصل کیا اور مال کو خرچ کس طریقے سے کیا۔ اور مال کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اس کو اچھے اور برے کی تمیز اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ مال کی ہرس، مال کا لالچ، مال کی محبت انسان کو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی فرما برداری سے بھی دور کرتی ہے، اس کی نافرمانی تک بھی ابھار دیتی ہے۔ حالانکہ یہ مال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ بندہ مال اکٹھا کرتا ہے شب و روز ایک کر کے، حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے، بس مجھے مال ملنا چاہیے، مجھے مال ملنا چاہیے۔ لیکن یہ مال ایک ایسی چیز ہے، یہ دولت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اس بندے کے ساتھ جس نے اس کو اتنی محنت کے ساتھ حاصل کیا، اچھے برے کی تمیز کو ختم کر کے حاصل کیا، حرام حلال کی تمیز کو ختم کر کے حاصل کیا، تو یہ مال جو ہے وہ اس کے ساتھ وفا نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس دنیا سے جب جاتا ہے، رخصت ہوتا ہے، تو اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے وہ دنیا کے اندر
وہ تین چیزیں جو ہے وہ اکٹھی کرتا ہے، تین چیزوں کو جمع کرتا ہے، تین چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک وہ اولاد کا لالچی ہوتا ہے کہ میرے پاس اولاد ہو، میرے پاس بیٹے ہو، ان سے محبت بھی کرتا ہے، اور اولاد کے لیے وہ اپنے رب کو بھی ناراض کر بیٹھتا ہے۔ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا یہ مال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے، فرمایا یہ فتنے کا باعث ہے۔ لیکن انسان مال اکٹھا کرتا ہے، اس کے پاس اولاد ہوتی ہے، اور پھر زندگی کے اندر وہ کچھ اعمال بھی کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال اتنا بے وفا ہے، اتنا بے وفا ہے یہ دولت، کہ ادھر انسان کی سانسیں اس کے جسم سے نکلتی ہیں، ادھر اس کا مال اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ مال اس کا نہیں رہتا، وہ اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ وہ مال جو ہے وہ اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ یعنی مال کا ساتھ، دولت کا ساتھ بندے کے ساتھ کتنا ہے؟ جتنے تک اس کی زندگی ہے۔ زندگی ختم ہوئی، سانسوں کی ڈوری ٹوٹ گئی، روح اور جسم کا تعلق جو تھا وہ ختم ہو گیا، روح جسم سے جدا ہو گئی۔ اب وہ مال جس سے وہ بڑا پیار کرتا تھا، ہر وقت میرا مال، میرا مال، میری دولت، وہ مال اب اس کا نہیں رہا۔ اس مال نے اس سے اتنی بے وفائی کی کہ وہ مال فوراً جو ہے وہ وارثوں کا ہو گیا، اولاد کا ہو گیا۔ یعنی مال نے اس وقت اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے نمبر پر آ گئی اولاد۔ اولاد جو ہے وہ بندے کا کتنا ساتھ دیتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کا غسل، اس کا کفن، اس کا دفن کریں گے، قبر تک چھوڑ کر اولاد بھی واپس آ جاتی ہے۔ کوئی اولاد ماں باپ کے ساتھ قبر کے اندر نہیں جاتی، قبر تک چھوڑ کر اولاد واپس آ جاتی ہے۔ ہاں خوش نصیب ہوں، کوئی اولاد خوش نصیب ہو، نیک اور صالح ہو، جو اپنے والدین کی قبروں پر جایا کرے، ان کے لیے دعا کیا کرے، لیکن اکثریت کے ساتھ اولاد قبر کے اندر رکھ کر آ جاتے ہیں، پھر باپ کی قبر کی طرف کبھی انہوں نے منہ نہیں کیا، کبھی قبرستان جا کر نہیں دیکھا۔ حالانکہ اگر اولاد سوچے، اولاد سمجھے کہ اس باپ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہمارے لیے دن کو محنتیں کی، مزدوریاں کی، لوگوں کی جھڑکیاں برداشت کی، لوگوں کے تانے برداشت کیے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا، لوگوں کے سامنے اپنی عزت نفس کی پرواہ بھی نہیں کی۔ آج وہ باپ اگر اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اولاد اتنا بھی گوارا نہیں کرتی کہ ہم اس کی قبر پر جا کر اس کے لیے دعا ہی مانگ کر آ جائیں۔ تو یہ اولاد بھی اتنی بے وفا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر پھر انسان کے ہوتے ہیں اعمال، جو وہ نیکیاں کرتا ہے دنیا کے اندر رہ کر، دنیا کی زندگی کے اندر، تو وہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ پھر قبر کے اندر بھی ساتھ دیتے ہیں، آخرت کے اندر بھی ساتھ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ساری زندگی یہ کہتا رہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ فرمایا تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا لیا، پہن لیا، یا اپنے لیے صدقہ و خیرات کر لیا، باقی مال تیرا مال نہیں ہے۔
وہ مال کیا ہو گیا ہے؟ وہ مال وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ اور زمانے کے اندر اس بات کی مثالیں بھی ملتی ہیں، ادھر باپ کی میت پڑی ہوتی ہے اور اولاد وراثت کے لیے جھگڑا شروع کر دیتی ہے۔ باپ کی میت گھر پر پڑی ہوتی ہے، اور اولاد جو ہے وہ آپس میں جھگڑا شروع کر دیتی ہے، فلاں مال میں لوں گا، فلاں چیز میں لوں گا، فلاں چیز میں لوں گا۔ تو مال سے بھی محبت کریں، اولاد سے بھی محبت کریں، لیکن اس حد تک کریں کہ اس سے زیادہ محبت جو ہے وہ اپنے اعمال کے ساتھ کریں، نیک اعمال کریں جو قبر کے اندر بھی کام آئیں گے، جو قبر کے اندر بھی کام آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ فرامین جو ہیں وہ حق ہیں، سچ ہیں۔ اولاد اتنی بے وفائی کرتی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ دنیا سے چلے جانے کے بعد، کہ اکثریت کے ساتھ اولاد ایسی ہوتی ہے کہ جو باپ کے آخری وقت کی جو رسومات ہیں وہ بھی نہیں ادا کرتے خود۔ حالانکہ باپ سے پیارا اور اولاد ان سے پیارا کوئی رشتہ نہیں۔ باپ کی میت ہے گھر پر اور اولاد اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ غسل کے لیے جاؤ، غسال کو بلا کر لے آؤ۔ خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، پڑھنے کے لیے جاؤ جی حافظ صاحب کو بلا کر لے آؤ، جاؤ مدرسے کے بچے لے کر آؤ، وہ پڑھ کے ہمارے باپ کو بخشے۔ بھائی باپ تیرا مرا ہے اور بچوں کا مرا ہے؟ حق کس کا ہے؟ حق ہے اس اولاد کا جس اولاد کے لیے وہ باپ ساری زندگی جو ہے اس نے دن اور رات ایک کی ہے، نہ اپنے آرام کا خیال کیا ہے، نہ اپنی صحت کا خیال کیا ہے۔ عید آتی ہے تو باپ بچوں کو تو کپڑے لے کر دیتا ہے لیکن خود پرانے پہن کر گزارا کر لیتا ہے۔ اور اکثریت کے ساتھ ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں جن کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور حالانکہ شریعت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ باپ اگر فوت ہو جائے تو اس کا جو ولی ہے وہ ہے اس کا بیٹا، تو ولی کا حق ہے کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے۔ لیکن پڑھانا تو پڑھانا رہ گیا، اولاد پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہوتی ہے۔ ان کو جنازہ آتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم اب باپ سامنے پڑا ہوا ہے، اس کی میت کے سامنے پڑی ہے، ہم جنازہ پڑھنے کے لیے بس وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ اتنی بے وفائی اولاد کرتی ہے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ مال کی محبت۔ اور فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا مال اور اولاد یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، یہ فتنہ ہے۔ ہاں جن کی اولادیں نیک ہوتی ہیں، اور اس میں قصور جو ہے وہ ماں باپ کا اپنا قصور بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی اولاد کو جہاں دنیا کی تعلیم دلواتے ہیں، اس کو انجینئر بناتے ہیں، اس کو ڈاکٹر بناتے ہیں، اس کو سائنسدان بناتے ہیں، وہاں کتنے والدین ہیں جو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم بھی دلواتے ہیں۔ اگر دین کی تعلیم ہوگی تو پھر ہی ہے نا، قرآن پڑھا ہوا ہوگا تو اپنے باپ کے لیے پڑھ کر بخشے گا نا۔ اگر اس کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا تو پھر ہی وہ اپنے باپ کو کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کرے گا نا، کچھ پڑھ کر بخشے گا۔ لیکن اگر باپ نے ساری تعلیم دلوائی ہے، قرآن نہیں پڑھوایا، نماز کی طرف اس کو نہیں لے کر آیا، دینی تعلیم کی طرف اس کو نہیں لے کر آیا،
اگر باپ اب دنیا سے چلا گیا ہے تو اولاد سے زیادہ قصوروار تو پھر وہ باپ خود ہے نا، جس نے دنیا تو سکھائی لیکن دین سے ہی سکھایا۔ اور یہ مال کی محبت ایسی محبت ہے انسان کے اندر کہ اس سے انسان کا کبھی دل نہیں بھرتا۔ رب العالمین حکم الحاکمین کا قرآن فرماتا ہے حل من مزید، حل من مزید۔ یہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے کہ یہ مل گیا اب مجھے فلاں چیز مل جائے، یہ مل گیا اب مجھے فلاں چیز مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر فرمایا کہ میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ فرمایا اگر کسی کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ یہ خواہش کرے گا میرے پاس ایک ہے، ایک میرے پاس اور ہونی چاہیے۔ یعنی قناعت پسندی اور رب کی تقسیم پر، رب کی رضا پر راضی رہنا جو ہے وہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے کہ اپنی اولاد جو ہے ان کی اچھی تربیت کی جائے، ان کو دینی تعلیم دی جائے، ان کو دین پڑھایا جائے، دین سکھایا جائے، قرآن سکھایا جائے، تاکہ کل باپ اس دنیا سے جائے تو وہ اولاد اپنے باپ کے لیے دعا کرنے والی ہو، اپنے باپ کے لیے جنازہ پڑھنے والی ہو، اپنے باپ کی قبر پر جانے والی ہو۔ لیکن اگر دنیا ہی سکھائی تو پھر وہ اولاد قبر میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، بس ابا گیا تو کم ہو گیا، بس جو ابے نے کمایا کھاؤ تو پیو موج اڑاؤ۔ انسان محبت کرے، مال سے بھی محبت کرے، اپنی اولاد سے بھی محبت کرے، کیونکہ یہ جذبہ ہے جو اللہ نے بندے کے اندر، دل کے اندر پیدا کیا ہے۔ اولاد کی محبت، یہ جذبہ اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر پیدا کیا ہے، لیکن کبھی بھی اس محبت کو جو ہے وہ اتنا بڑھانا نہیں چاہیے کہ یہ محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت پر غالب آ جائے۔ مال اللہ نے دیا ہے، مال سے محبت ہے، مال سے پیار ہے، مال کو سنبھال کر رکھتے ہیں، دنیاوی ضروریات بھی ہے، مال کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ مال کے بغیر، دولت کے بغیر جو ہے وہ دینی امور بھی بندہ سر انجام نہیں دے سکتا۔ اب قربانی یہ گزری ہے تو قربانی انہوں نے کی ہے نا جن کے پاس مال تھا، جن کے پاس دولت تھی، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو انہوں نے قربانی کی۔ جن کے پاس مال نہیں تھا، صاحب استطاعت نہیں تھے، ان پر قربانی واجب نہیں تھی۔ تو دینی امور کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے، لیکن مال کی محبت اتنی ہونی چاہیے کہ جتنا مال ہمارے ساتھ وفا کرتا ہے۔ رزق کی محبت ہونی چاہیے، لیکن رزق سے بڑھ کر اس رزاق کی محبت بندے کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اولاد کی محبت بھی دل میں ہونی چاہیے، لیکن اولاد کی محبت سے زیادہ اس کی محبت ہونی چاہیے جس نے یہ اولاد عطا کی ہے۔ لیکن ہم خواب غفلت کے اندر ہیں۔ رب العالمین حکم الحاکمین کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ فرمایا ایمان والو، یہ مال اور اولاد کی محبت جو ہے وہ تمہیں ہلاکت کے اندر نہ ڈال دے، تمہیں تباہی کی طرف نہ لے کر جائے، تمہیں بربادی کی طرف لے کر نہ چلی جائے، اور یہ تمہیں غافل نہ کر دے کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ یعنی سارا دن مال تو کمانے میں انسان لگا رہا،
کہ میں مال کماؤں، میری اولاد ہے، میں اولاد کے لیے کھانا پینا لے کر جاؤں، اولاد کے لیے سہولیات بناؤں، اولاد کے لیے آسائشات بناؤں، لیکن سارا دن مال کی فکر میں تو لگا رہا لیکن رب کی طرف رجوع نہ کیا، اس طرف توجہ نہیں کی کہ مال جو دینے والا ہے وہ کون ہے، اس کا ہمارے اوپر حق کیا ہے، اس کی یاد کی طرف مائل نہیں ہوا۔ خالق نے فرمایا اگر تم نے ایسا کیا کہ مال اور اولاد کی محبت کو اس مالک کی محبت سے بڑھا دیا، اور مال اور اولاد کی محبت نے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، اللہ کے ذکر سے دور کر دیا، اس کی عبادت سے دور کر دیا، اس کی بندگی سے دور کر دیا، اس کی یاد سے دور کر دیا، تو پھر فیکٹریاں بنا کر، بینک بیلنس بنا کر، کاروبار بنا کر یہ مت سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اگر مال کے ساتھ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت مال کی محبت سے زیادہ ہے، ادھر کاروبار کر رہا ہے لیکن جب اذان کی آواز آئی اللہ اکبر، کاروبار وہیں چھوڑا، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، تو پھر وہ مال اس کے لیے وبال نہیں بنے گا، وہ مال بھی اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اگر اذان کی آواز آتی رہے، بندہ اپنے کاروبار کے اندر مگن رہے، لگا رہے، تو فرمایا اگر ایسا کیا تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا مت سمجھنا کہ میں کامیاب ہوں، اگر ایسا کیا تو پھر تم کامیاب نہیں، پھر تم نے نقصان اٹھایا ہے، پھر تم نے نقصان اٹھایا ہے، کیونکہ یہ مال بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا، تمہاری سانسیں جدا ہوں گی، تمہارا مال تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا، تمہاری اولاد قبر تک ساتھ جائے گی، یا جس کو رب توفیق دے گا کہ سال بعد جا کر فاتحہ پڑھ دیں گے یا گھر میں وہ سالانہ ختم دلوا دیں گے، اس سے زیادہ اولاد بھی تیرے ساتھ وفا نہیں کرے گی۔ قبر کے اندر وفا کرے گے تو تیرے نیک اعمال وفا کریں گے، نیک اعمال جو ہیں وہ قبر کے اندر تیرے ساتھی ہوں گے۔ دنیا کے اندر تو نماز پڑھنے والا ہوگا، قبر کے اندر نماز تیرا ساتھی بنے گی۔ دنیا کے اندر قرآن پڑھنے والا ہوگا، قرآن قبر کے اندر تیرا ساتھی بنے گا۔ دنیا کے اندر روزے رکھنے والا ہوگا، قبر کے اندر روزہ تیرا ساتھی بنے گا، صبر تیرا ساتھی بنے گا۔ اگر اللہ کے عذاب کے فرشتے تیری بدعمالیوں کسی کی وجہ سے تیری طرف عذاب کے فرشتے پڑیں گے تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ قرآن کی تلاوت، یہ صبر، یہ صدقہ و خیرات قبر کے اندر تیرے لیے ڈھال بن جائیں گے، یہ قبر کے اندر تیرے لیے ڈھال بنیں گے۔ لیکن اگر صرف مال ہی کمایا، رب کو یاد نہیں کیا، رزق کی فکر کی، رزاق کی فکر نہیں کی، تو پھر اگلی منزل بہت مشکل منزل۔ اور رب العالمین حکم الحاکمین نے دنیا کے اندر جو کچھ عطا کیا ہے، فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا اگر میں نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ میں نے بس دے دیا ہے، فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا جب وہ دن آئے گا، قیامت کا دن، محشر کا دن، جب ساری مخلوقات رب العالمین حکم الحاکمین کے سامنے ہوگی، تو خالق نے فرمایا اس دن میں پوچھوں گا ہر نعمت کے بارے میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پوچھوں گا ہر نعمت کے بارے میں۔ اب اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی جس بندے نے ساری زندگی مال کمایا، ساری زندگی دولت کمائی، اولاد کے لیے اکٹھا کیا، اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کیا۔ اب مال کمایا تو اس نے ہے،
اور استعمال اولاد نے کیا ہے، لیکن حساب کس کو دینا پڑے گا؟ جو باپ کما کر گیا۔ حساب کس کو دینا پڑے گا؟ حساب تو اس کو دینا پڑے گا نا جس نے مال کمایا ہے، جس نے اکٹھا کیا ہے۔ فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے خود استعمال کر لیا، خود کھا لیا، خود پہن لیا، وہ تیرا مال ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر کہتا رہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنا مال ہے۔ فرمایا وہ نہیں تیرا مال، تیرا مال وہ ہے جو تو نے خود کھا لیا، خود پہن لیا، اس کو پرانا کر دیا، یا اپنے ہاتھوں سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، وہ مال تیرا ہاتھوں سے خرچ کیا ہوا کل قیامت والے دن تیرے لیے وہ رحمت کا ذریعہ بن جائے گا، نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن جو مال کما کر دنیا کے اندر چھوڑ گیا، وہ تیرا نہیں، تیرے وارثوں کا ہو جائے گا، وہ تیرے وارثوں کا ہو جائے گا۔ کمایا تو نے ہے، محنت تو نے کی ہے، شب و روز ایک تو نے کیا ہے، حلال حرام کی تمیز تو نے بھلائی ہے، رب کو ناراض تو نے کیا ہے، رب سے، رب کے ذکر سے، رب کی یاد سے غفلت تو نے اختیار کی ہے، لیکن وہ مال استعمال وارث کریں گے، حساب تجھے دینا پڑے گا۔ اس لیے جہاں مال ہے، جہاں اولاد ہے، ان سے بڑھ کر جو ہے وہ اپنے رب سے محبت کریں، ان سے بڑھ کر اپنے رب سے پیار کریں، ان سے بڑھ کر جو ہے وہ اپنے رب کی فرما برداری کریں، اس کی محبت کو دل میں جگہ دیں، تاکہ جب کل قیامت والے دن، لیکن اور جب بندے کو رب سے محبت زیادہ ہوتی ہے نا، پھر وہ مال سے پیار نہیں کرتا۔ اس کے لیے مال ہو یا اس کے پاس نہ ہو، اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اور اللہ کا حکم آ جائے وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے۔ تو پھر رب کی بارگاہ میں جب خرچ کیا جاتا ہے تو پھر رب تو بندے کا ادھار رکھتا ہی نہیں نا۔ وہ فرماتا ہے تو میرے راستے میں ایک خرچ کر، میں اس کے بدلے تجھے 10 عطا کروں گا، میں اس کے بدلے تجھے 70 عطا کروں گا، میں اس کے بدلے تجھے 700 عطا کروں گا، میں اس کے بدلے 700 سے بھی زیادہ عطا کروں گا۔ یہ دنیا کے اندر اس کے بدلے مال بھی ملے گا۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر کرے گا میں تجھے اور دوں گا۔ وہ مال پھر اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے گا، جس مال کو کما کر اس نے رب کا شکر کیا، اس مال کے اوپر رب کے راستے میں اس کو خرچ کیا ہے، اب اس مال کے اندر اللہ برکتیں عطا فرما دے گا دنیا کے اندر ہی، اور قیامت میں اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ بے پناہ ہوگا۔ اس لیے یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ مال دنیا کے اندر چھوڑ جانا ہے، اولاد دنیا کے اندر رہ جائے گی، باپ اس دنیا سے چلا جائے گا، تو قبر کے اندر ساتھ دے گا بندے کا اس کا نیک اعمال، اس کے جو ہے وہ اعمال صالحہ قبر کے اندر اس کا ساتھ دیں گے۔ تو اس لیے اس رب سے محبت کریں، اس رب سے پیار کریں، اس رب کے ساتھ وفا کریں، اس رب کی طرف اپنے دل کو لگا کر رکھیں، خود بھی اس کی محبت دل میں جگہ دیں، اور اپنی اولاد کے دل میں بھی اس کی محبت کو پیدا کریں۔ جب اولاد کی دل میں بھی اس رب کی پہچان ہوگی، اس کی معرفت ہوگی، اس کی محبت ہوگی، اس کا دین ان کے دلوں میں اندر ہوگا، تو انسان دنیا سے چلا جائے گا، وہ اولاد پھر باپ کے لیے دعا اور رحمت کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔